السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا نام ہے سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی سٹوریز یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ہندوستانی سوداگر اور ایک دکاندار میں بحث چل رہی تھی، اور بحث ہوتے ہوتے بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ قافلے کے مسافروں نے جب دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ مسافروں میں سے ایک مسافر نے دریافت کیا کہ کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ سوداگر نے کہا، بھائی، اس دکاندار کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یا تو یہ خود بیوقوف ہے یا پھر مجھے بیوقوف سمجھتا ہے۔ میں نے اس کی دکان سے کھانا کھایا اور پیسے پوچھے تو یہ کہنے لگا آپ کے 1000 دینار بنتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی، میں اکیلا ہوں، آپ تو سارے قافلے والوں کے پیسے مجھ ہی سے وصول کر رہے ہیں۔ دکاندار کہنے لگا کہ شاید آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں، آپ پچھلے سال اسی قافلے کے ساتھ ہی آئے تھے اور میری دکان پر ایک مرغی اور 6 انڈے نوش کیے تھے، مگر پیسے دینا بھول گئے تھے۔ میں اس کھانے کے 1000 دینار مانگ رہا ہوں۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ 2 وقت کے کھانے کے 1000 دینار کیسے بن گئے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قافلے کے ایک بزرگ مسافر نے دکاندار سے کہا کہ سوداگر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ سوداگر پچھلے سال میری دکان سے ایک روسٹ کی گئی مرغی اور 6 انڈے بڑے مزے سے کھائے تھے اور پیسے نہیں دیے تھے۔ اب اگر میری وہ مرغی زندہ ہوتی اور 6 انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی تو 6 چوزے نکلتے اور وہ چوزے کچھ ہی مہینوں میں مرغیاں بن جاتی، اور یوں 1 سال کے عرصے میں کئی مرغیوں کا مالک بن جاتا۔ مسافر دکاندار کا دوست تھا، اس لیے اس نے کہا کہ دکاندار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سوداگر نے پیسے نہ دے کر دکاندار کا بہت نقصان کر دیا ہے۔ سوداگر نے جب مسافر کی رائے سنی تو دل میں سوچا کہ یہ میں کس اندھیر نگری میں آ گیا ہوں، یہاں تو انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ چوزے زندہ رہتے اور اس دکاندار کو مالا مال کر دیتے، اور میں بھی بھول گیا تھا ورنہ پیسے ادا کر دیتا۔ مگر دکاندار نے سوداگر کی ایک نہ سنی۔ ایک مسافر پکار اٹھا کہ اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دے تو میں ابھی بغداد جا کر ایک ایسے شخص کو لے کر آتا ہوں جو ان دونوں کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے گا۔ سوداگر نے مسافر سے کہا، تم میرا یہ خچر لے جا اور خدا کے لیے اس شخص کو لے آؤ، کیونکہ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ مسافر خچر کو دوڑاتا ہوا بغداد روانہ ہوا، مگر مسافر نے واپس آنے میں بہت دیر لگا دی، اور دکاندار دل میں خوش ہونے لگا کہ وہ شخص مسافر کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کچھ دیر بعد دور سے ایک شخص دکھائی دیا جس کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول حلیے سے تو دیوانے معلوم ہوتے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک دانشور تھے۔ بہلول نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور کہا، میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاشتکار بھی ہوں، اور میں گندم کے بیج ابال رہا تھا تاکہ بیج ابال کر ان کو زمین میں کاشت کر دوں تاکہ اچھی پیداوار حاصل کر سکوں۔ دکاندار نے جب بہلول کی یہ بات سنی تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ قاضی کیسے فیصلہ کر پائے گا جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ابلے ہوئے بیج کبھی بھی نہیں اگتے۔ بہلول نے کہا، اگر روسٹ کی گئی مرغی انڈوں پر بیٹھ کر چوزے پیدا کر سکتی ہے تو ابلے ہوئے بیج بھی اگ سکتے ہیں۔ بہلول کی یہ بات سن کر سب اسے داد دینے لگے اور کہا کہ آپ نے تو اسی بات سے ہی مقدمے کا فیصلہ کر دیا۔ بہلول نے کہا، نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ دکاندار اپنے دل سے لالچ کو نکال دے اور سوداگر کو اپنا بھائی سمجھ کر گلے سے لگا لے، اور سوداگر بھی اپنا دل دکاندار کے بارے میں صاف کر دے۔ بہلول کی یہ بات سن کر دکاندار بہت شرمندہ ہوا اور سوداگر کو گلے سے لگا لیا۔ سب قافلے والوں نے بہلول اس فیصلے کو پسند کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔